اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین اسلام سلامتی اور امن کا مذہب ہے۔ اسلام کا لفظی مطلب ہی یہ ہے کہ جس سے دوسروں کو سلامتی ملے، جس سے دوسرے سلامت رہیں۔ لیکن انتہائی افسوس اور انتہائی دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج اسلام جو ہے نہ ہی سلامتی والا مذہب رہا ہے، نہ ہی اس اسلام کے ماننے والوں سے کوئی سلامت رہ رہا ہے۔ اس لیے کہ قرآن حکیم کی بے حرمتی کا ایک واقعہ ہوا اور علاقے کی مسجدوں میں اعلان ہو گیا، اور تھوڑی ہی دیر میں اسلام کے جو جاں نثار ہیں، اسلام کے مجاہد ہیں، وہ ایسے پہنچے کہ انہوں نے پھر اللہ کی گھر کا بھی احترام نہیں کیا۔ گرجا اللہ کا گھر ہے، اور قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ گرجا یہودیوں کے عبادت خانے، راہبوں کے عبادت خانے اور مسجدیں یہ اللہ کا گھر ہیں، ان میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ تو قرآن پاک اللہ کی کتاب کا بدلہ لینے کے لیے کلمہ پڑھنے والوں نے اللہ کا گھر جلا دیا۔ اس اللہ کے گھر میں جو انجیل اللہ کی جانب سے نازل ہوئی، اللہ کی کتاب ہے، اس انجیل کو جلا دیا۔ اور ایک انجیل کی بات نہیں ہوئی، میں نے جو اب تک کی اطلاعات سنی ہیں اس میں 17 گرجا گھروں کے جلانے کی بات ہے۔ یہ کون لوگ ہیں جو اسلام کے نام پر یہ شر اور یہ فساد پھیلا رہے ہیں، اور قرآن حکیم کے اور دین اسلام کے اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے کے دعوے دار ہو کر یہ بالکل ان کے الٹ چل رہے ہیں۔ نہ تو یہ نبی کریم کی سیرت مبارکہ ہے، نہ قرآن حکیم کا حکم ہے، نہ ہی اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی بات کی ہے۔ قرآن تو واضح طور پہ فرما رہا ہے کہ ہر نفس اپنے کیے کا ذمہ دار ہے۔ جو بندہ جیسی برائی کرے اس کے ساتھ اس بندے کے ساتھ جو برائی کرنے والا ہے۔ لیکن اگر کسی عیسائی نے قرآن پاک کی بے حرمتی کی تھی تو اسی کو سزا ملنی چاہیے تھی، نہ کہ ان لوگوں کو کہ جو بیچارے بے گناہ تھے۔ گرجوں کو جلا دیا گیا، گھروں کو آگ لگا دی گئی، اور عورتوں نے، بچوں نے، ان بے گناہ لوگوں نے وہ کھیتوں میں اور جنگلوں میں جا کے رات بسر کی، اور کتنا خوف اور ڈر والی ان کی کیفیت تھی، اور کیسا ان کے اوپر وہ سخت وقت تھا۔ یہ اسلام کے ماننے والوں کی صورتحال ہے کہ وہ ایک نام نہاد اعلان سنتے ہیں، اور اس اعلان کے بعد پھر وہ اتنے بھڑکتے ہیں کہ ان کو روکنے والا نظر کوئی نہیں آتا۔ حتیٰ کہ یہاں تک میں نے دیکھا ہے کہ عیسائیوں کے قبرستان کی دیواریں تک توڑی جا رہی ہیں۔ خوف خدا کریں آپ مر کر قبر میں جائیں گے تو اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے کہ آپ اللہ کے نام پر اللہ کے گھر کی اور اللہ کی کتابوں کی توہین کرنے والے لوگ ہیں۔ خدا را اس کام کو روکنا چاہیے۔ جس بندے نے غلطی کی ہو صرف اسی کو سزا ملنی چاہیے، یہ نہیں کہ اس کی پوری قوم کو آپ سزا دیں۔ اور یہ بھی نہیں ہے کہ اللہ کی کتاب قرآن کا بدلہ لینے کے لیے آپ اللہ کی کتاب انجیل کو جلا دیں۔ اللہ کے گھر کا بدلہ لینے کے لیے آپ اللہ کا گھر گرجا جلا دیں۔ یہ نہیں ہے بھائی، آپ ایک بندے کا بدلہ لینے کے لیے اللہ کا دوسرے ایک بندہ نہیں 10 بندے مار دیں۔ یہ ظلم ہے، قرآن کی خلاف ورزی ہے، قرآن کے بالکل مخالف کام ہے یہ۔ تو میں حکام سے اور اعلیٰ اداروں سے یہ اپیل کروں گا کہ ان معاملات کو سختی سے نپٹا جائے، ایسے لوگوں کے ساتھ سخت کارروائی کی جائے، اور آئندہ کے لیے ایسے فسادات اور ایسے کاموں کا سد بعد مکمل طریقے سے ہونا چاہیے۔